أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 شعبان المعظم کے نوافل۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ حشر کی آخری 3 آیات ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نماز واسطے مغفرت گناہ بہت افضل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کروں گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو غسل کرے۔ اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کرے تو صرف باوضو ہو کر 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ 15ویں شب ماہ شعبان 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واسطے مغفرت گناہ یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ شب 15ویں 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار پڑھنی ہے۔ بعد سلام کے آیت الکرسی 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول تا عظیم تک 1 بار پڑھے۔ واسطے قبولیت دعا خواہ دنیاوی ہوں یا دینی یہ نماز بہت افضل ہے۔ 15ویں شب بعد نماز مغرب۔ شب 15ویں بعد نماز مغرب کے 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی بار درازی عمر بالخیر، دوسری بار دفع بلا، تیسری بار مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ ہر 2 گانا کے بعد سورہ یاسین 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھے۔ دعا نصف شعبان المعظم: اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین، اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی رزقی فامح اللہم بفضلک شقاوتی حرمنی وتردی واقتتار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي العظام في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم
تکشف عن من البلاء والبلواء ما نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين۔ نفل نماز 15 تاریخ شعبان کی 15 تاریخ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 بار، سورہ اخلاص 10 بار، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تکاثر 1 بار، سورہ اخلاص 10 دفعہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 بار، سورہ اخلاص 10 بار، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ اس نماز کی بے حد فضیلت ہے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے پر خاص نظر کرم قیامت کے دن فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اس نماز کی برکت سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ شب قدر میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ و تسبیح پڑھنا بہت اہمیت کے حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی۔ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا واسطے امن و سلامتی، حفاظت جان و مال افضل ہے۔ شب 15ویں سورہ یاسین 3 دفعہ پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہوں گے: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا۔ شعبان کی 15ویں شب سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا اور 70 حاجات باقی قبول فرمائے گا۔